أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب عظيم عذاب مهين. وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہینوں میں ایک مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں. غالباً اس کی 5-6 تاریخ آج ہے. گزشتہ جمعہ میں جو موضوع میں نے بیان کیا تھا تو میں سمجھا کہ بقیہ جو باتیں تھیں وہ اس جمعے میں بیان کروں، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور اس کی 5-6 تاریخ آ گئی ہے، تو اس کی مناسبت سے میں نے اپنا ارادہ بدلا اور اس موضوع کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور موضوع کا عنوان غالباً آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کی کتنی عیدیں ہیں. یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کریں گے. جو آیت میں نے بلکہ 2 آیتیں سورہ نساء کی آیت نمبر 13 اور 14 میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، جس کا ترجمہ ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اسے ان باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرے گا، جو حدود اللہ نے بیان کیے اس سے آگے بڑھے گا، تو اسے وہ آگ میں داخل کرے گا، جہنم میں داخل کرے گا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسواکن عذاب ہوگا. اب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیسے ہوگی؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پڑھ کے اس کا معنی اور مطلب سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے سے اللہ کی اطاعت ہوگی. اگر ہم قرآن کو معنی مطلب سے نہیں پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے نہیں، اس کو عمل نہیں کریں گے، تو سمجھو ہم اللہ کے مطیع نہیں ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے نہیں ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی، یعنی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس چیز سے بھی ہوتی ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جو بات بتائی، چاہے وہ قولی ہو یا فعلی ہو، یعنی جو بات اپنے زبان سے کہی، جو کلمات آپ نے زبان سے نکالے، یا پھر جو عمل آپ نے کیا اس کو صحابہ نے دیکھا، اس کو جو ہے دیکھ کر کے اس پر صحابہ عمل کرنا شروع کر دیے، تو اسی طرح سے نبی کے قول پر اور نبی کے عمل پر ہم اگر عمل پیدا ہو جائیں گے تو ہم نبی کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، ورنہ نبی کی اطاعت کرنے والے ہم نہیں کہلائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا ہے تو قرآن و حدیث پر عمل کرنا، اس کا تعلیم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا. اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے میں ہے، کسی تیسری چیز میں کامیابی نہیں. دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ رسول کی اطاعت میں ہے. اس سلسلے میں ہم کس کو معیار اور آئیڈیل بنانا ہے؟ وہ صحابہ کرام کو.
جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے معیار قرار دیا. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر یہ لوگ تم جیسا ایمان لائے، اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لائے جیسا تم لاتے ہو، تو وہ لوگ کامیاب اور ہدایت یافتہ ہو گئے. یہاں تم سے مراد صحابہ کرام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہارے جیسا ایمان جو لائے گا وہ کامیاب ہوگا، ہدایت یافتہ ہوگا، اور صحابہ جیسا ایمان جو نہیں لاتا وہ کامیاب نہیں ہوتا. اور صحابہ کرام جن کا راستہ چھوڑ کر دوسروں کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم کی وعید سنائی. اللہ کے صحابہ کا راستہ چھوڑ کر کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اور صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرا راستہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی وعید سنائی ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. جو ہدایت آ جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اور مومنوں کا راستہ چھوڑ دے گا، مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کے کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے جو مومنوں کا راستہ، یہاں مومن سے مراد صحابہ کرام. کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی یا قرآن جب نازل ہوتا تھا تو اس وقت مومن کون تھے؟ صحابہ تھے، کوئی اور نہیں تھے. میں اور آپ اس وقت موجود نہیں تھے. یہاں مومنوں سے مراد صحابہ کرام. تو صحابہ کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، من بعد ما تبین الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی. اللہ تعالیٰ اس کو اسی راستے پر لگا دے گا جس راستے کو وہ اپنایا ہوا ہے. تو جدھر جاتا ہے اللہ ادھر ہی لگا دے گا. تو جہنم کے راستے پہ جانا جا رہا ہے، جہنم کے راستے کو تو نے اختیار کیا، اللہ اسی طرف تجھے پھیر دے گا، اسی طرف لگا دے گا، جا اسی میں جا. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اور ان کے لیے جہنم ہے، جہنم کا عذاب ہے جو بڑا ہی سخت ہے، بہت ہی بری جگہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے تقوی کا بات سننے اور اطاعت کرنے کا تاکیدی حکم دیتا ہوں. ہاں، کس کی بات سننا؟ اللہ کی، اللہ کے رسول کی بات سننے اور ان کی اطاعت کرنے کا تاکیدی حکم دے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میں تاکید کر رہا ہوں تمہارے کو کہ اطاعت کرو. اگر تمہارا امیر حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. یہاں امیر سے مراد یاد رکھیں اچھی طرح سے. بہت سے لوگ امیر امیر بول کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. ہر گلی کا ایک امیر نہیں ہوتا. امیر سے مراد یہاں پر خلیفہ ہے، وہ خلفائے راشدین. خلیفہ یہاں امیر سے مراد خلیفہ، یعنی خلیفہ کی اطاعت کرنا فرض ہے، لازم ہے. اگر خلیفہ تمہارا حبشی غلام بھی کیوں نہ ہو اس کی اطاعت کرو، اور وہ تمہیں مارتا ہے تو بھی اس کی اطاعت کرو، تمہارا مال چھین لیتا ہے تو بھی اس کی اطاعت کرو. یہ امیر کا مطلب. اور اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد تم میں سے جو لمبے عرصے تک زندہ رہے گا وہ عنقریب امت میں بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. بس تم میری سنت اور میرے ان خلفاء کی سنت کو لازم پکڑنا جو ہدایت یافتہ ہیں. میری سنت کو لازم پکڑو. جب اختلافات آ گئے تو نبی کی سنت کو لازم پکڑو اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو جو ہدایت یافتہ اور نیکوکار ہیں. خلفاء راشدین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکوکار اور ہدایت یافتہ کہا. تم اسے مضبوطی سے تھام لینا اور ہاتھ سے نکلنے نہ دینا، یعنی نبی کی سنت کو اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا. اور دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا، کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے جو جہنم میں لے کے جاتی ہے. اب یہاں پر دیکھیے جشن عید میلاد النبی، یہ ایک عید منائی جاتی ہے، یہ ایک عید منائی جاتی ہے. تو ہم اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ اس عید کی کیا حقیقت ہے، کیا اس کی حیثیت ہے، اس کی کیا حیثیت اور کیا حقیقت ہے. یہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ بات آئے گی آخر. پہلے سن لیں، مختصر میں بتا دوں کہ جشن عید میلاد النبی اس کا ثبوت نہ قرآن میں ہے اور نہ ہی حدیث میں ہے
اور نہ ہی کسی بھی فقہ کی کتاب میں موجود، کسی میں بھی نہیں، لہذا اس کی دین میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ جو ہے جشن عید میلاد النبی، یہ سن 603 غالباً 603 ہجری میں جو ہے یہ ایجاد ہوئی۔ اس کا موجد بھی ہے، وہ لمبے بات میں کرنا نہیں چاہتا ہوں، بات کو مختصر کرنا کیونکہ بات بڑی لمبی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام بطور عبادت نہیں کیا وہ ہمارے لیے بطور عبادت کا حصہ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کسی مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اسے دین سمجھ کر یا خیر کا کام سمجھ کرتے ہوئے سر انجام دے۔ یعنی جو کام نبی نہیں کرے وہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو دین کا کام ثواب کا کام سمجھ کر کے کریں گے تو اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ مثلاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین اور نماز جنازہ کے لیے اذان نہیں کی۔ اذان ہوئی، عید کی نماز کو اذان دی جاتی نہیں دی جاتی، جنازے کی نماز کو عید اذان دی جاتی نہیں دی جاتی۔ اگر کوئی آج یہ سمجھے کہ بھئی اذان کیا ہے، اذان میں اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بیان ہوتی ہے، رسالت کا اقرار ہے، اللہ کے نبی کی وحدانیت کا اقرار ہے، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ حقیقی معبود برحق ہے، یہ برا کیا ہے؟ اذان دینا برا کیا ہے؟ اس میں اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے نا۔ لیکن یہ بڑائی بیان کرنا، یہ توحید کا اقرار اس میں ہے، نبی کی رسالت کا اقرار اس میں ہے، لیکن پھر بھی ہم نہیں کریں گے، یہ اس لیے یہ اچھا کام ضرور ہے لیکن اللہ کے نبی نے اس کو نہیں کیا تو ہم بھی اس کو نہیں کریں گے۔ نماز 5 نمازیں اللہ کے نبی نے پڑھی، ہم 6 نہیں پڑھیں گے۔ نماز پڑھنا ثواب کا کام ہے نا، جنت میں جانے کی ضمانت ہے، نماز پڑھنے والا جنت میں جاتا۔ ایک نماز زیادہ پڑھ لینے میں حرج کیا ہے؟ لیکن نہیں پڑھ سکتے، آپ کو شریعت روک رہی ہے، نبی آپ کو روک رہے ہیں، 5 ہی پڑھنا ہے، 6 نہیں پڑھ سکتے، ہماری مرضی نہیں چلتی دین کے اندر۔ ہاں، اسی طرح سے یہ طریقہ، یعنی نماز جنازہ کے لیے اور عیدین کی نماز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اذان نہیں دی، اور خلیفہ خلفائے راشدین نے بھی یہ عمل نہیں کیا، اور صحابہ میں سے کسی نے بھی یہ عمل نہیں کیا، تابعین اور تبع تابعین میں سے بھی یہ عمل کسی نے نہیں کیا، کیونکہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ اگر اللہ کے نبی کرتے ہوتے تو ہم سب کو جو ہے یہ ضروری ہوتا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہر وہ عبادت جو صحابہ نہیں کرتے تھے اسے تم بھی عبادت سمجھ کر کے مت کرو۔ جو صحابہ جس کام کو عبادت سمجھ کے نہیں کرتے تھے اس کو تم بھی مت کرو۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تم اتباع ہی کرو اور دین میں نئے نئے کام ایجاد نہیں کرو، کیونکہ تمہیں اس سے بچا لیا گیا، تم اسی عمل کو لازم پکڑو جو پہلے سے صحابہ کرام کے زمانے میں موجود تھا۔ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے مہر لگا دی، اسٹامپ لگا دیا کہ میں نے آج سے تمہارے لیے اس دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تمہارے اوپر پوری کر دی اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا۔ یہ آیت کب اتری؟ ایک یہودی آیا عالم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، وہ ان کے پاس آیا اور کہا اے امیر المومنین، یہ قرآن میں آپ کے ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن منا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ آیت کون سی ہے؟ اس نے یہی آیت تلاوت کیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں تم اس دن کو عید کا دن منا لیتے، ہمارے لیے بھی جو ہے وہ عید کا دن ہے، عید کے دن ہی نازل ہوئی۔ کب نازل ہوئی؟ یوم عرفہ کے دن یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، غالباً میں نے پڑھا ہے کہ یوم عرفہ بھی عید کا دن ہے۔
بولا کتنی عیدیں ہیں؟ ہمارا موضوع کیا ہے؟ مسلمانوں کی کتنی عیدیں، مسلمانوں کی کتنی عیدیں؟ بات آئے نہیں، معلوم ہے، سب کو معلوم، بچہ بچہ بولتا کتنی عیدیں۔ تو یوم عرفہ کو بھی عید کا دن کہا، لیکن وہ ہمارے حاجیوں کے لیے، ہمارے لیے عید کا دن نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس دن روزہ رکھنا ہے، اور جس دن عید ہو اس دن روزہ رکھنا منع ہے، جائز نہیں۔ تو حاجیوں کے لیے وہ بھی روزہ ہے۔ اور پھر دوسرا دن 10 ذی الحجہ، قربانی کا دن، عید کا دن، وہ بھی عید کا دن ہے۔ اب ایام تشریق، عید کے دن کون سے عید ہیں وہ دیکھ لیجیے۔ 2 عید تو ہمیں معلوم ہے، بچہ بچہ بول دیتا۔ اس کے علاوہ جہاں حدیث میں جو ذکر آیا ہمیں اسی کو جو ہے عید سمجھنا ہے، جو چیز حدیث میں نہیں آئی اس کو جو ہے عید یا ثواب کا کام نہیں سمجھنا۔ ایام تشریق بھی کھانے پینے کے دن ہے، قربانی کے دن ہے۔ قربانی کا دن کیا ہے؟ عید کا دن ہے نا، تو 11، 12، 13 کو بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اس میں اختلاف ہے، بعض لوگ 3 دن قربانی کرتے ہیں، بعض لوگ 4 دن کہتے ہیں، اختلاف ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے آپ 4 دن کر لیں، کیونکہ 4 دن کا ایام تشریق بھی کھانے پینے کے دن ہے اور قربانی کے دن ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تو ایام تشریق کون سا ہے؟ ہاں، مولانا بیٹھے ہوئے میرے بات پوچھتے، میں جھوٹ بولا تو مولانا سے پوچھا۔ ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحجہ کو کہتے ہیں۔ اب 10 ذی الحجہ یہ تو عید ہے، سب مانتے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اب عید 10 ذی الحجہ کے بعد بعض لوگ 2 دن اور عید کہتے ہیں، بعض لوگ 3 کہتے ہیں۔ تو حدیث سے، صحیح حدیث سے دلیل جو ملتی ہے وہ ایام تشریق بھی عید کے دن ہے، یعنی کہ کھانے پینے کے دن ہے۔ تو اس طرح سے یہ دین میرے بھائیوں مکمل ہے۔ اللہ کے نبی نے پورا بتا دیا، سب کچھ بتا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خیر کی بات بتا دی اور ہر شر کی بات بھی بتا دی۔ فرمایا میں نے تمہیں ہر اس بات کا حکم دے دیا جو تمہیں اللہ کے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ ہر چیز کا تمہیں حکم دے دیا جو تمہیں اللہ سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے، اور ہر شر سے میں نے تمہیں روک لیا جو تمہیں جہنم سے قریب کر دے اور اللہ سے دور۔ سب بتا دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب بتا دیے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، ہر وہ چیز جو جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرنے والی ہے اسے تمہارے لیے بیان کر دیا گیا۔ ہاں، جو جنت کے قریب کرنے والی ہے، جہنم سے دور کرنے والی ہے، یا جہنم سے قریب کرنے والی ہے، جنت سے دور کرنے والی ہے، یہ ساری باتیں اللہ کے نبی نے بتا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ متقی اور اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ 3 لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی گھر پہ موجود نہیں ہے، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کیسے ہوتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ نبی کا عمل ایسا ایسا ہوتا ہے۔ ان تینوں نے سمجھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے نظریے سے سمجھا کہ اللہ کے نبی کا عمل ہے، یہ تھوڑا عمل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کو تو جو ہے نبی کی اگلی پچھلی تمام خطائیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہیں، یہ نبی کا چھوٹا تھوڑا عمل ہے۔ ہم کہاں اور نبی کہاں، ہم کہاں اور نبی کہاں، ہم نبی کے مقام پر کہاں پہنچ سکتے؟ ہم نبی سے زیادہ عمل کرنا چاہیے تاکہ اللہ ہمیں معاف کرے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ساری رات عبادت کروں گا، سوؤں گا نہیں۔ ایک نے کہا میں روزانہ روزہ رکھوں گا، کبھی چھوڑوں گا نہیں۔ ایک نے کہا میں عورتوں سے دور رہوں گا، شادی نہیں کروں گا۔ جب اللہ کے نبی کو یہ بات پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے اور کہا کیا تم وہی ہو جنہوں نے یہ بات کہی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ بات کہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھنا میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں سب سے زیادہ متقی ہوں تمہارے، تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ میں رات میں عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں نے روزے بھی رکھتے ہیں اور چھوڑتے بھی ہیں، اور میں نے شادیاں بھی کرتا ہوں، اور جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ میں سے نہیں، جو نبی کی سنت کو چھوڑے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر. کتنی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں میرے بھائیوں غلو مت کرو. غلو یعنی کہ حد سے نہیں بڑھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو نہیں کرنا، نبی کو خدا نہیں بنانا، ولی کو نبی نہیں بنانا. جس کا جو مقام ہے اس کو وہی مقام دیجئے، اس کے مقام سے اونچا مت دیجئے. اس کو غلو کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ غلو مت کرو، کیونکہ غلو کی وجہ سے اس پچھلی قومیں برباد ہو گئی، ہلاک ہو گئی. غلو کی وجہ سے تم غلو نہیں کرنا، اور میرے بارے میں بھی غلو نہیں کرنا. مجھے میرے مقام سے آگے نہیں بڑھانا، حد سے زیادہ نہیں بڑھانا. جس طرح سے نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا، ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، ان کو خدا بنا لیا، ان کو اللہ بنا لیا، اس طرح نہیں کرنا. میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہتا ہوں. زیادہ نہیں بڑھانا، اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی کہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، ان کا یہ بھی عقیدہ ہے مسلمانوں کا، ان کے جلسوں میں اللہ کے نبی کی تشریف آوری ہوتی ہے. نبی آتے ہیں ان کے جلسوں میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون. تم بھی مرو گے، یاد رکھنا. پھر اس کے بعد تم مر جاؤ گے، تمہیں مر جاتے ہو، پھر تمہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات ہوئی، لوگوں کا عقیدہ نبی زندہ ہے، یہ بات موضوع الگ ہے. تو بہرحال اللہ کے نبی کہاں سے آتے؟ جب موت آ گئی تو اللہ کے نبی تیرے جلسے میں کہاں سے آتے؟ پھر کہتا ہے کہ قبر نبی کا روضہ مدینہ میں ہے. قبر ہے تو نبی تیرے پاس آئے تو نبی کی قبر خالی ہے، نبی کی قبر میں نبی موجود نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اسی طرح سے میرے بھائیوں، دین میں کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے. ایک بنا لیے لوگوں نے، ایک ہے بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیئہ. ایک اچھی بدعت، ایک بری بدعت. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں ہے. ہر گمراہی جہنم میں جانے والے، ہر بدعت گمراہی. یہ اچھا یہ برا نہیں، اچھی بری نہیں ہے. لوگوں نے کہہ لیا کہ عید میلاد النبی بھی یہ ایک اچھی بدعت ہے. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں، میں جو خطبے میں پڑھتا ہوں، مولانا بھی پڑھتے ہیں، سمجھے نہیں کیا پڑھتے ہیں ہر بدعت میں؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. بہترین بات اللہ کا کلام ہے قرآن، بہترین بات اللہ کا کلام ہے قرآن، اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور دین میں جو نئی باتیں ایجاد کرتی وہ بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی. ہر جمعہ میں، ہر خطبے میں اللہ کے نبی یہ بیان کرتے تھے. تو اس طرح سے ہر بدعت گمراہی ہے. اللہ کے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، جس شخص نے ہمارے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا، کوئی نئی بات ایجاد کی، تو وہ مردود ہے. من احدث فی امرنا، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی، فہو رد، وہ مردود ہے. اور مسلم شریف کے ایک روایت میں ہے، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پہ ہمارا مہر نہیں ہے، ہماری سرٹیفکیٹ نہیں ہے، تو وہ بھی مردود ہے، رد کر دیا جائے گا، ٹھکرا دیا، منہ پہ مار دیا. اس طرح سے تو عید میلاد منانے والے کچھ دلائل دیتے ہیں. ان کے دلائل یہ جو ہے وہ کہ بودے دلائل ہے. وہ دلائل بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. تو میرے بھائیوں، عید مسلمانوں کی کتنی عیدیں ہیں؟ یہ ایک تو عید الفطر، جو رمضان کے روزے رکھنے کے بعد خوشی کے طور پر وہ عید منائی جاتی ہے. اور یاد رکھ لیں، دو عیدیں مسلمانوں کی حدیث سے ثابت ہے. غالباً نسائی میں روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگ دو عیدیں
مناتے ہیں، لوگ 2 عیدیں مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ 2 دن کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جاہلیت کے زمانے سے یہ 2 دن مناتے ہیں، اس میں کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، یہ ہمارے عید کے دن ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ان کے بدلے اس سے بھی بہتر 2 دن عطا کیے، یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ 2 عید ہیں۔ اس کو 2 عیدیں کون مانتا ہے؟ سمجھتے ہیں لوگ خالی اہل حدیث مانتے ہیں، نہیں، میں نے اہل حدیثوں کا بھی فتویٰ پڑھا اور دیوبندیوں کا بھی فتویٰ پڑھا اور بریلویوں کا بھی فتویٰ پڑھا، سب نے یہ فتویٰ دیا کہ مسلمانوں کے 2 عید ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ 2 ہی عید ہیں۔ یہ اور بات ہے عید الاضحیٰ بقرعید کے جو ہے 4-5 دن عید منائی جاتی ہے، لیکن عید تو ایک ہی ہے، 2 عید ہے مسلمانوں کے۔ اگر تیسری عید ہے تو وہ بھی حدیث سے ثابت ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے غالباً، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے تعلق سے کہ یہ جو دن ہے عید کا دن ہے تمہارے لیے، یہ عید کا دن ہے، جو جمعہ کو نماز پڑھنے کے لیے آئے وہ غسل کرے اور جو ہے خوشبو میسر ہو تو خوشبو لگا لے اور جمعہ کو آئے، یعنی عید کے دن نہا کر کے دھو کر کے اچھے کپڑے پہن کر کے جو ہے آدمی جاتا ہے، تو لہذا جمعہ کا دن بھی یہ تمہارے لیے ہفتہ واری عید ہے، ویکلی فیسٹیول، ہفتہ واری عید ہے تمہارے لیے، اس کے علاوہ کوئی عید نہیں، اس کے علاوہ کوئی عید نہیں۔ اب لوگوں کو دیکھیں کتنی عیدیں، ایک تو یہ عید میلاد النبی، عید میلاد النبی کا ثبوت نہ قرآن سے ہے، نہ حدیث سے ہے، نہ کسی چیز سے ہے، نہ صحابہ سے ہے، نہ تابعین سے ہے، نہ تبع تابعین سے ہے، نہ فقہا سے ہے، نہ محدثین سے ہے، نہ مفسرین سے ہے، نہ ائمہ کرام سے ہے، نہ امام شافعی سے ہے، نہ امام مالک سے ہے، نہ امام احمد بن حنبل سے ہے۔ جاؤ میں چیلنج کرتا ہوں، میں کوئی بڑا عالم نہیں لیکن الحمدللہ میں چیلنج کرتا ہوں، امام ابو حنیفہ کو تم ماننے والے ہو، تم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہو، امام ابو حنیفہ کو ماننے والے ہو، جاؤ امام ابو حنیفہ کا ہی کوئی قول بتا دو کہ انہوں نے عید میلاد منایا ہے یا منانے کا حکم دیا ہے، ان کا قول بھی بتا دو، میں منانے کے لیے تیار ہوں۔ ارے مانتے ہو امام ابو حنیفہ کو، وہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کے مقلد ہیں، ہم ان کی بات کو نہیں نکالیں گے، انہی کی بات کو لیں گے، تو بتاؤ ان کا قول، ان کا ایک قول بتا دو۔ نہیں ہے مسلمانوں، اس کے بعد بھی جتنے بڑے بڑے ائمہ آئے، علماء آئے، کبار علماء کو لے لیجئے، وہ علماء جو اہل حق ہیں، وہ علماء سو کی بات نہیں کرتا ہوں، علماء سو کی بات نہیں کرتا ہوں۔ ایک بریلوی عالم کا میں کلپ سن رہا تھا عید میلاد النبی کے تعلق سے، وہ کہہ رہا تھا کہ جی عید میلاد النبی ہم مناتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے، ان کو دلیل کی پڑی، ان کو دلیل چاہیے، ان کو دلیل نہیں دیں گے تو منہ نہیں بند کریں گے، لو دلیل بھی دیتا ہوں، دلیل اس کی اس کی نہیں، دلیل قرآن سے دیتا ہوں، اللہ اکبر، ڈنکے کی چوٹ بولا میں قرآن سے دلیل دیتا ہوں، اور وہ دلیل کیا ہے، خود بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، سورہ یونس آیت نمبر 58، یہ دلیل وہ دے رہا ہے۔ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے،
اس میں کیا ہے؟ اللہ کے اس رحمت اور فضل پر خوش ہونا چاہیے، اور اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ لوگ جمع کرتے ہیں، یعنی جو مال و دولت تم جمع کرتے ہو، تم پراپرٹی جمع کرتے ہو، تم جو ہے دنیا کی دولت کو جمع کرتے ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ جو رحمت، جو اللہ کا فضل ہے، اس پر تم خوش ہونا چاہیے۔ دیکھو اللہ نے اپنا جو رحمت ملی اس پر خوش ہونا چاہیے، اور سب سے بڑی رحمت تو اللہ کے نبی کی بعثت ہے۔ بول رہا ہوا ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ، اللہ اکبر۔ کیا کرتے؟ پبلک دیر پکار رہے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مولانا زندہ باد۔ ارے میرے بھائیوں، سمجھو بات کو، قرآن کی آیتوں پہ غور و تدبر کرو، اس کا معنی اس طرح لو جس طرح صحابہ نے لیا، اور اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن، اللہ کا قرآن فضل ہے، اللہ کا دین اسلام یہ رحمت ہے، اس پر خوش ہونا ہے۔ اللہ نے یہ بتایا، تو نے نبی کی ولادت کو لے لیا، میلاد النبی منانا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ بتا، میں اس مولوی سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو آیت ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 58، یہ تیرے اوپر اتری کہ اللہ کے نبی پہ؟ ہاں، کس پہ اتری؟ تیرے پہ نہیں نہ اتری، تجھے کون بتایا؟ قرآن کو قرآن کس نے کہا؟ اللہ نے، اللہ کے نبی نے کہا، تو ہمیں پتا چلا کہ یہ قرآن ہے۔ اللہ کے نبی نے جو بتایا اس کے مطابق ہم اس کو سمجھتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، غیب کا علم نہیں ہے، اللہ کے نبی کے ذریعے ہر چیز ہمیں معلوم ہوئی۔ تو جب نبی پر یہ آیت اتری، ارے جس پر یہ آیت اتری تو وہ کیوں نہیں منائے؟ وہ خوشی کے طور پر اپنا برتھ ڈے کیوں نہیں منائے؟ ہم نہیں منایا، کم از کم صحابہ کو حکم کیوں نہیں دیا کہ میرا برتھ ڈے مناؤ، 12 ربیع الاول کو میرا برتھ ڈے مناؤ؟ 12 ربیع الاول، 12 ربیع الاول میں اختلاف ہے۔ کس میں اختلاف ہے؟ پیدائش کے سلسلے میں، تاریخوں میں مسلمانوں میں اختلاف ہے۔ کسی نے کہا 9 ربیع الاول، کسی نے کہا 12 ربیع الاول۔ یہ میلاد بنانے والے 12 کو لیتے ہیں، اور 12 کی روایت صحیح نہیں، 9 کی روایت صحیح ہے۔ تفصیل میں جانا نہیں ہے، 9 کی روایت صحیح ہے، 9 کو پیدا ہوئے، 12 کو وفات ہوئی۔ اب تمہارے کہنے کے مطابق 12 کو ہی پیدا ہوئے اور 12 کو ہی وفات ہوئی، تو وفات کے دن تو خوشیاں منا رہا، وفات کے دن خوشیاں منا، اپنے باپ کی موت پہ خوشیاں منائے گا، بازے بجائے گا، ناچ گانے بھنگڑے ڈالے گا، ہاں تماشا کرے گا، میوزک لگائے گا، ڈی جے لگائے گا اپنے باپ کی موت پہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو آیت ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے والی آیت نمبر 57 پڑھو۔ قرآن کو سمجھو تو آگے پیچھے بھی دیکھو۔ قرآن میں ہے نا، نماز کے قریب بھی مت آؤ، نماز کے قریب بھی مت آؤ۔ دیکھ کے اب نہیں جاتا ہوں، مطلب نماز کو چلو بولو نہیں، اللہ نے بولا قرآن کے نماز کے قریب بھی نہ پاؤ۔ کیوں مت آؤ بولا نماز کے قریب؟ اس سے پہلے پڑھ، پورا سینٹنس پڑھ رہے، پورا سینٹنس پڑھ رہے۔ نشہ کی حالت میں ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہیں آنا۔ جب نشہ ہوتا تھا، شراب پیتے تھے لوگ، شراب پوری طرح حرام نہیں ہوا تھا، اس وقت اللہ نے آیت نازل کی کہ لوگ نشے کی حالت میں بھی آ جاتے تھے نماز کو، تو پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے تھے، ان کو نہیں معلوم ہوتا تھا، تو لہذا نشے کی حالات میں نماز سے دور رہو۔ یہ تو اس طرح سے پہلی آیت میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے۔ کیا ہے شفا؟ قرآن۔ تمہارے پاس ایک ایسی چیز ہے جو دلوں کے روگ کے لیے علاج ہے، شفا ہے۔ تو یہ قرآن کے تعلق سے رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ تو بس اس کو جو ہے دلیل بنا دیا۔ اور بھی دلائل جو پیش کرتے ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں، بہت سے ان کے دلائل ہیں۔ ایک دلیل جو بتاتے ہیں کہ میلاد سالانہ یادگار ہے،
اور اس کے منانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ دلیل بناتے ہیں۔ سالانہ یادگار ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ اگر مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 10ویں مرتبہ 20 مرتبہ روزانہ یاد کرتا ہے، جو مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر 10-20 مرتبہ زیادہ مرتبہ کرتا ہے، تو اس کو سال میں 1 مرتبہ منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو سال میں 1 مرتبہ مناتا ہے وہ روزانہ روزانہ نہیں مناتا۔ اللہ کے نبی کا ذکر روزانہ کتنی مرتبہ ہم کرتے ہیں؟ نبی پر درود کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ ہر نماز میں، جس نماز میں تم درود نہیں پڑھو گے وہ تیری نماز ہی مکمل نہیں ہے۔ اذان دی جاتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، 5 مرتبہ یہاں پر نبی کو یاد کیا جاتا ہے اور نبی کی سیرت بیان کی جاتی ہے مختلف دنوں میں۔ تو سال میں 1 مرتبہ منا کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ جی ہم ہی عاشق رسول ہیں۔ ارے لفظ عاشقی گندا لفظ، عاشقی ماں سے نہیں کرتا کوئی، عاشقی بہن سے کوئی نہیں کرتا، عاشقی غیر محرم عورت سے کرتا ہے، عشق غیر محرم عورت سے کرتا ہے۔ عاشق کا لفظ ہی بڑا غلیظ لفظ ہے۔ تو نبی کے لیے کہ میں نبی کا عاشق ہوں، نبی کا محب ہوں بولو، نبی سے محبت کرنے والا ہوں بولو، یہ صحیح ہے، عشق نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری دلیل، میلاد میں شمائل محمدیہ اور آپ کے نسب شریف کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اس میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ بیان کیا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، نبی کے باپ کا نام جو ہے عبداللہ ہے، اس طرح سے ان کے باپ عبد المطلب ہے، یہ شجرہ بیان کیا جاتا ہے۔ ارے روز بیان کرو، نبی سے محبت ہے تو نبی کا شجرہ روز بیان کرو، کون روکا؟ سال میں 1 مرتبہ بیان کرنا، تو یہ بھی تمہاری دلیل بیکار ہے۔ اور تیسری دلیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اظہار خوشی ایمان کی دلیل ہے۔ یہ دلیل بھی بالکل بے معنی ہے، کیونکہ سوال یہ ہے کہ خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یا اس دن کی ہے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہے تو ہر روز آپ نبی کی پیدائش پر خوشی کرو کہ نبی آئے ہمارے لیے۔ ہر روز ہم بیانات میں اس میں نبی کا ذکر کر کے خوشی مناتے ہیں، لوگوں کو اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو بتا کر کے ہم خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تو سال میں 1 مرتبہ کرتا ہے، تو یہ تیری دلیل بھی صحیح نہیں ہے۔ اور میلاد میں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ ہاں، لوگوں کو کھانا روز کھلاؤ بھائی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ سال میں 1 مرتبہ نبی کے نام پہ کھانا کھلاؤ، کہاں ہے؟ دلیل نہیں ہے۔ تو کھلاتا ہے اپنی طرف سے، اس کو دلیل بناتا ہے۔ دلیل وہ ہوتی ہے جو قرآن میں ہو، یا دلیل وہ ہوتی ہے جو نبی کے فرمان میں ہو۔ تیسری چیز دلیل نہیں، تو یہ تمہارا دلیل بھی بیکار ہے۔ اور اس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اس میں برا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت بھی روزانہ کرنا چاہیے۔ ہاں، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہاں شیطان آ جاتے ہیں، اور جس گھر میں شیطان ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کرو گھر میں، ثواب بھی ملے گا، شیطان بھی بھاگے گا۔ اسی طرح سے بتایا جاتا کہ بدنصیب ابو لہب کو خواب میں دیکھا گیا۔ اس کو یہ بھی ایک دلیل بتاتے ہیں۔ ابو لہب کو خواب میں دیکھا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ کیا حال ہے، تو کہتا ہے کہ بڑا برا حال ہے، میرے کو بڑا عذاب ہو رہا ہے، لیکن اتنا ہے پیر کے دن مجھے ذرا سا صحیح دیر کے لیے 2 انگلیوں کے بیچ سے ذرا سا اتنا، یہ انگلی کا جو پورا ہے نا، اس کو بتا کر کے بولا اتنا پانی مجھے پلایا جاتا ہے۔ کیا ہوتا اس سے کیا ہوتا وہی تو لہذا دیکھو کیوں ابو لہب کو یہ پانی پلایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں دلیل کے طور پہ کہ ابو لہب نے اپنی لونڈی کو، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس دن، اس کی لونڈی زوبیہ اس کا نام، وہ آئی اور اس نے ابو لہب کو بتایا کہ آپ کو بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو اس نے خوشی میں، نبی کی پیدائش کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا۔
تو اس وجہ سے وہ اس کو تھوڑا سا پانی ہفتے میں ایک دن اتنا سا پانی دیا جاتا ہے۔ تو اس خواب کی کیا حقیقت ہے؟ اس خواب کی دیکھو، کسی کے خواب سے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہوتا۔ خواب کس کا بھی ہو، مجھے اور آپ کو بھی خواب کچھ پڑ گیا تو اس سے شرعی حکم صادر نہیں ہوتا۔ یہ کہ حدیث نہیں بلکہ عروہ بن زبیر کا قول ہے، یہ حدیث بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے عروہ بن زبیر جو صحابی بھی نہیں تابعی ہے، ان کا یہ قول ہے، ان کا یہ قول ہے، اور جو ہے یہ صحیح روایت سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اور سلف کا اس پر اتفاق ہے کہ کافر اگر کفر کی حالت میں مر جائے تو اس کو اس کی نیکی کا اجر ثواب نہیں ملتا۔ ہاں کافر میرے تو ثواب ملتا نہیں ملتا، اس میں بھی گیا۔ چوتھی چیز یہ ابو لہب کی طبعی خوشی، یعنی اس کی انفرادی خوشی تھی۔ ہاں یہ خوشی اللہ کے لیے نہیں تھی۔ جو خوشی اللہ کے لیے ہوتی ہے اللہ کے لیے نہیں ہوتی، اس پہ ثواب نہیں ملتا۔ جو خوشی اللہ کے لیے آپ کریں گے اس پہ ثواب ملتا، جو اللہ کے لیے خوشی نہیں وہ اس پر ثواب نہیں ملتا۔ اور یہ مومن کو آپ کی پیدائش پر ہمیشہ خوش ہو جانا چاہیے۔ مومن کو اللہ کے نبی پہ ہمیشہ خوش ہونا چاہیے کہ نبی آئے، ہمیں دین سکھائے، ہمیں دین ملا، نبی کے ذریعے سے، نبی کی وجہ سے ہم تک دین پہنچا، ہم مسلمان بنے، یہاں بیٹھے خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ سن رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں۔ یہ کس کی وجہ سے؟ نبی کی وجہ سے۔ یہ اعمال کریں گے تو جنت ملے گی، اس لیے ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ نبی اس دنیا میں آئے، نبی کی وفات اور نبی کی پیدائش کے لیے ہمیں خوش ہونا چاہیے ہمیشہ۔ اور کیا فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنا عقیقہ خود کیا تھا، اور چونکہ آپ کے دادا نے بھی کیا، آپ کا عقیقہ کر دیا تھا، اور عقیقہ 2 بار نہیں کیا جاتا۔ کیا دلیل بنا رہے؟ عقیقہ نبی کا 2 مرتبہ، ایک مرتبہ خود آپ نے کر لیا اور ایک مرتبہ ان کے دادا نے کیا تھا، 2 مرتبہ عقیقہ ہوا۔ تو عقیقہ 2 مرتبہ نہیں ہوتا، نبی 2 مرتبہ کیوں کرے؟ کیونکہ ان کی پیدائش کی خوشی، نبی اپنی پیدائش کی خوشی میں عقیقہ کرے۔ تو یہ بھی جو ہے وہ بھی دلیل ہے۔ اور اسی طرح سے اس روایت کو صحیح بھی مان لیا جائے تو اس میں یہ کہا ہے کہ آپ نے عقیقہ یہ اپنی ولادت پر شکریہ ادا کرنے کے لیے کیا تھا۔ اگر عقیقہ کیا بھی تھا دوسری مرتبہ تو کہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ میں اپنی پیدائش کی خوشی میں جو ہے یہ عقیقہ کرا، یہ تو اپنی محض گمان پر مبنی ہے، لوگ اپنی گمان پر مبنی ہے، اور گمان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی بار عقیقہ کیا۔ اگر تم اس کو دلیل بنا رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار عقیقہ کیا؟ ایک بار۔ تو سال کر رہا، تو سال کر رہا نا میلاد النبی، تو لہذا یہ تیری دلیل بھی بیکار نہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی کی پیدائش کے دن ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے نبی نے، اور اللہ کے نبی نے جو روزہ رکھا پیدائش کے دن پر، اللہ کے نبی نے کہا، پوچھا گیا کہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو کہا اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھے نبوت سے نوازا گیا، تو لہذا میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، 12 ربیع الاول کو روزہ نہیں رکھتے تھے کہ میں 12 ربیع الاول کو پیدا ہوا یا 9 ربیع الاول کو پیدا ہوا۔ 9 کو بھی اللہ کے نبی نے نہیں رکھا، 12 کو بھی نہیں رکھا، پیر کے دن رکھا کہ پیر جو ہفتے میں 4 مرتبہ آتا رکھ دو۔ نبی سے محبت ہے نا، انگوٹھے چومتا نا، درود پڑھ رہے بولے تو نہیں، کون بولے انگوٹھے چومنا؟ تیرے گندے پیخانہ صاف کرتا اس سے انگوٹھا تو چوم رہا ہے اور کہتا کہ مجھے نبی سے محبت ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی نے کہا جب میرا نام سنو تو درود پڑھو۔ درود پڑھنا آتا نہیں، اٹھایا انگوٹھے اور چوم لیا، بولا نبی کے عاشق، عاشقاں سچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسے بہت سی جو ہے دلائل ہیں، یہ میرا مسئلہ ہوتا کہ میرے پاس وقت مجھے پاس نہیں ہوتا۔ اور ایک دلیل بھی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جھنڈا لے کر گئے ہیں۔ کیا جھنڈا 11ویں کا جھنڈا لگاتے نا، 11ویں کا جھنڈا بھی لگاتے، اور پھر یہ 12 ربیع الاول کو بھی جھنڈے لگاتے۔ تو اب اس
کی دلیل ہونا تو ایک موضوع جھوٹی روایت نہیں ہے. جبرائیل علیہ السلام جھنڈا لے کر کے پوری دنیا کا سیر کرے, جھنڈا لے کے پھرے پوری دنیا میں, پھر بعد میں آ کر کے کعبۃ اللہ پہ جھنڈا لگا دیا, کعبۃ اللہ پہ جھنڈا لگا دیا. کون بولے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام آ کے بولے, یا اللہ تعالیٰ خود تیرے کو بولا کہ میرا جبرائیل دنیا میں جھنڈا لے کے گھوما اور کعبے پہ لگا دیا. ہمارے پاس بات کیسے پہنچتی, اللہ ڈائریکٹ ہم کو نہیں بولتا, جبرائیل ڈائریکٹ ہم کو نہیں بولتا, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا, دین کی باتیں پہنچی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا لگائے, اگر وہ نبی کی حدیث ہوتی تو نبی جھنڈا لگانا چاہیے تھا نا, کیونکہ ان کو جھنڈے لگانا ہے, دلیل پکڑنا ہے, جھوٹی حدیث کر دی اور پیش کر دی لوگوں کے سامنے. ایسے جھوٹے جو ہے پتہ نہیں قرآن کی بھی ایک دو آیتیں اور بھی ہیں, وقت نہیں ہے, وہ اس کا بھی کوئی دلیل نہیں. اس طرح سے جو ہے بیکار کی دلیلیں پیش کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں, مسلمانوں کی عیدیں کتنی ہیں؟ ایک عید الفطر ہے اور دوسری عید الاضحیٰ ہے. البتہ عید الاضحیٰ بعض کے نزدیک 3 دن تک ہے, بعض کے نزدیک 4 دن تک ہے, اور بعض کے پاس 5 دن, یعنی حاجیوں کے لیے 5 دن عید کے دن ہے. خوشیاں منائی جاتی ہیں. عید ہوتی ہے کھانے پینے کے لیے اور کھیل کود کے لیے, خوشیاں منانے کے لیے. ہاں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو کچھ لڑکیاں گانا گا رہی تھی, کچھ جو ہے اشعار پیش کر رہی تھی. وہ اشعار اللہ کے نبی سن رہے تھے, اشعار نبی سن رہے تھے. وہ اشعار میں یہ شعر بھی انہوں نے کہہ دیا لڑکیوں نے کہ ہمارے پاس ایسا نبی ہے جو کل کی بات جانتا ہے. یہ الفاظ بھی کہہ دیے. تو اللہ کے نبی نے کہا یہ نہ کہو. دیکھو کس طرح سے روکے شرک اور بدعت سے. یہ نہ کہو جو پہلے کہہ رہی تھی وہ کہو, ان الفاظ کو مت کہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, دیکھا یہ اشعار پڑھ رہی ہیں. انہوں نے کہا اللہ کے نبی کے گھر میں شیطان کی آوازیں, شیطان کے گیت. اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر ان کو کہنے دو, یہ ہماری عیدیں ہیں, ہمارے عید کے دن آپ کچھ ایسے اشعار پڑھ سکتے ہیں جس میں کوئی شرکیات الفاظ نہ ہو. تو ایسے اشعار جو ہے نعت وغیرہ یہ پڑھ سکتے ہیں. صحابہ نے بھی جو ہے نبی کی شان میں جو ہے نعت وغیرہ پڑھا ہے. تو اگر کوئی نعت پڑھتا ہے نبی کی شان میں, لیکن اس میں غلو نہیں کرنا. ہاں, اس میں غلو نہیں کرنا. یہ نہیں کہنا کہ جو مستوی تھا عرش پہ خدا بن کر, جو مستوی تھا عرش پہ خدا بن کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کر, نعوذ باللہ من ذلک. نبی کو تم نے خدا بنا دیا. ایسے اشعار نہیں, تو مسلمان نہیں رہتا ایسے الفاظ کہے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو اور تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس طرح کے بدعات و خرافات سے اپنے ایمان کو جو ہے بچانے اور ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور عید وہی منائے جو اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ہم کو دی ہیں, وہی عیدیں منائے. عید جمعہ آج کا دن بھی عید کا دن ہے. عید کے دن نماز کو نہیں آتا. ہاں, آج کتنے مسلمان, کتنے لوگ ہیں یہاں پہ, کتنے لوگ ہیں؟ اگر وہاں پہ علماء بٹھاؤ سارے وہاں چل جاتے ہیں. علم شرطہ اٹھاؤ, علم نہیں, یہ عید کا جو بیٹھا ہوا ہے وہاں پر بھی جا کے مسلمان دیکھ کے کھڑتا ہے, دیکھ کر کے کھڑتا ہے. نماز ہو گئی, اذان ہو گئی, مسجد میں جمعہ کا دن ہے, مسلمان مسجد کو نہیں آتا. خرافات میں جلدی بھاگتا ہے. سینما کا رایا بھاگتی پڑتی کتنی, بلا وہ شو روم اوپن ہو گیا, ہیروئن آ گئی, چلو بھاگو دیکھو. نماز چھوڑ دیا, روزہ چھوڑ دیا, دین چھوڑ دیا, سب کچھ چھوڑ دیا, جا کر اس کو دیکھنے چلا گیا. کیا ملا تجھے؟ ارے بھائیو, اللہ سے کرو, اتقوا اللہ, اللہ سے کرو, اللہ سے کرو. اپنے اندر دین کو لاؤ, شریعت کو لاؤ, قرآن حدیث کو لاؤ, قرآن حدیث کا علم حاصل کرو اور اس پر عمل کرو, کامیاب ہو جاؤ گے, ورنہ ناکام ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا
أقول قولي هذا واستغفر